بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسری جگہ فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل کیا جس میں کوئی کجی نہیں، جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کے بہترین اور ہمیشگی والے بدلے کی خوشخبری سنا دے، اور جو لوگ اپنے جاہل باپ دادا کی سنی سنائی باتوں پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں انہیں بھی چوکنا کر دے کہ یہ بہت بڑی جسارت اور محض جھوٹی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اے نبی، آپ ان کے پیچھے اپنی جان میں گھن نہ لگاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو حمد و ثنا سے شروع کیا، اسی طرح اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی اپنی حمد سے شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو اور اندھیرے اور اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار باوجود اس کے بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثنا پر کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے، فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا گیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی وہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، آخرت میں بھی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اللہ حکمت والے اور خبردار ہیں۔ اول و آخر اللہ ہی کی تعریف ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کریں گے وہ ان سب میں تعریفوں والے ہیں۔ جیسے کہ نمازی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، ملء السماوات وملء الارض، آسمان و زمین بھر جانے کے برابر، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور ان کے بعد بھی جس چیز کو آپ بھر دینا چاہے اس کے برابر۔ اسی لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا الہام کیے جائیں گے اور ان کے سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح ادا ہوتی رہے گی۔ یہ روایتیں مسلم کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی زبردست سلطنت اور اللہ کی مسلسل رحمتیں اور اللہ کی ہمیشگی والے احسانات ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کے رب ان کے ایمان کے ذریعے ان نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کی آواز سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں ہوگی، اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا، اور آخری پکار ان کی یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے رب ہیں۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی وہ اللہ کے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا
تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ ان رسولوں کا سلسلہ نبی امی عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، جو سب سے زیادہ واضح راہ کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے جنات و انس ہیں، ان سب کی طرف آپ کی رسالت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَى آخِرِ الآیہ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کے مالک ہیں، جن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ بس اے لوگو، تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں، انہی کی پیروی میں تمہاری ہدایت مضمر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی جنہیں کلام اللہ پہنچے۔ پس جس عربی، عجمی، کالے، گورے انسان کو یہ قرآن پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے، پس جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے، فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے نبی تم ان جھٹلانے والوں کو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں انہیں اس طرح بتدریج پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، میری پیغمبری عام ہے، میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کل جن و انس کی طرف۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب کو اللہ کریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو رسول اللہ پہنچانے والے ہیں، جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ دعوت غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو سمجھنے کی تاکید بھی اسی میں ذکر کر دی ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ دوسری جگہ فرمایا، اس مبارک کتاب کو ہم نے تمہاری طرف اے نبی اتارا تاکہ لوگ اس میں غور و خوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا، یہ لوگ قرآن کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ دنیا کے طالب علماء کا انجام بد۔ پس علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کریں اور سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا، یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے، کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں، یعنی اللہ کے کلام کو، چھپائے نہیں، یعنی لوگوں سے، لیکن ان لوگوں نے اسے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیوپار نہایت ہی برا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی رقم کے بدلے بیچتے پھریں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات تک نہ کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی یہود و نصارہ، اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑ دیا، پروردگار نے ان کی مذمت بیان کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو مذمت کا سبب بنے، بلکہ انہیں چاہیے کہ احکام اللہ کی تعمیل میں دل و جان سے لگے رہیں اور قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو ان کی طرف حق آیا ہے اس سے کانپ اٹھیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، لیکن کچھ زمانہ گزرتے ہی ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ مردہ زمین کو نئی زندگی دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ ہم نے تو تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں۔ ان دونوں آیات کے ترجمے میں غور کرو
کس لطافت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جس طرح بارش سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح ایمان و ہدایت سے وہ دل جو نافرمانیوں اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، جواد اور سخی سے قبولیت کی امید پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، آمین۔ تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنو، تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو، اس لیے کہ ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کریم کی تبیین اور تفسیر ہے۔ بلکہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے تم پر یہ کتاب اے نبی حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ خبردار، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف دار مت بنیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تو آپ پر اسی لیے یہ کتاب اتاری ہے کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا کریں۔ یہ کتاب ایمانداروں کے لیے ہدایت و رحمت کا باعث ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ہم نے اس کے ذکر کو آپ کی طرف اس لیے نبی اتارا ہے کہ آپ اسے لوگوں کو کھول کھول کر پہنچا دیں تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ حدیث کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں ہے، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس کی مثل یعنی ایک اور چیز بھی اسی کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ اس سے مراد سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں۔ جس طرح قرآن بذریعہ وحی الہی اترا، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے، مگر قرآن وحی متلو ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی اس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم نے اسے دلائل سے خوب ثابت کر دیا ہے، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پہلے خود قرآن اور پھر حدیث سے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں اقوال صحابہ کی اہمیت۔ اسی بنا پر جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ تفسیر قرآن کو بہت زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ جو قرینے اور احوال اس وقت تھے ان کا علم انہی کو ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے۔ علاوہ ازیں کامل سمجھ بوجھ، صحیح علم اور نیک عمل انہیں ہی حاصل تھا، بالخصوص ان بزرگوں کو جو ان میں بھی بڑے مرتبے والے اور زبردست عالم تھے، جیسے چاروں امام جو خلفاء راشدین تھے، جو رشد و ہدایت والے تھے، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذو النورین اور علی رضی اللہ عنہم، اور جیسے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم میں کوئی مجھ سے زیادہ ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور اس کی شاگردی میں اپنے آپ کو پیش کرتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یعنی صحابہ جب تک 10 آیتوں کا پورا مطلب نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ عبد الرحمن سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے قرآن سیکھا وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، جب تک ہم 10 آیتوں کا علم و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھ لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ غرض قرآن کا علم اور قرآن پر عمل دونوں ہی کو سیکھا۔ انہی میں سے ایک حبر البحر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتے میں چچا زاد بھائی اور ترجمان القرآن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور کہا تھا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے، وعلمہ التأویل، اور قرآن کی تفسیر کا علم بھی نصیب کیجیے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجیے
کہ ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے بعد بھی 36 سال تک زندہ رہے۔ تو اس مدت میں آپ نے علم میں کس قدر ترقی کی ہوگی۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امیر حج مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تفسیر کی کہ اگر کفار ترک و دیلم بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبے میں سورہ نور کی تفسیر فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل ابن عبد الرحمن سدی کبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں انہی دونوں بزرگوں کی اکثر تفسیر نقل کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اہل کتاب سے یہ بزرگ جو روایات لے لیا کرتے ہیں اسے بھی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تفسیر قرآن میں اسرائیلی روایات کی حیثیت۔ بنی اسرائیل سے روایت لینا مباح ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دیا کرو، یعنی میری بات کو اوروں تک، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ بنی اسرائیل سے بھی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، مجھ پر قصدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی وغیرہ کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں 2 بوریاں یہود و نصارہ کی کتابوں کی پائی تھیں۔ ان کی باتیں بھی وہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر نقل کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی یہ روایات صرف مسئلے کی مضبوطی اور اس کی گواہی کے لیے لائی جاتی ہیں، خود ان سے مسائل ثابت نہیں ہو سکتے۔ روایات بنی اسرائیل 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1، جن کی تصدیق یعنی سچائی خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق بنو اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں۔ نمبر 2، جن کی تکذیب یعنی ان کا جھوٹا ہونا خود ہمارے ہاں موجود ہو، یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو، اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ نمبر 3، جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے کہ ہمارے ہاں نہ تو کوئی ایسی روایت ہے جس کی مطابقت کی وجہ سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں، نہ کوئی ایسی روایت ہے جو اس کے مخالف ہو اور اس بنا پر ہم اسے جھوٹ اور غلط کہہ سکیں۔ لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں، نہ انہیں غلط کہیں نہ صحیح سمجھیں، البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے۔ اور یہ روایات ہیں بھی ایسی جن میں ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں، باوجود اس کے ایسی باتوں میں خود اہل کتاب میں بھی بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ان روایات کو لینے والے مفسرین میں ایسے ہی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ، ان کی گنتی، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر رب تعالیٰ کے حکم سے وہ جی اٹھے، وہ پرندے کون کون سے تھے، اور جس مقتول کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا گیا تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا اور کس جگہ کا تھا، اور وہ کون سا درخت تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور ہمیں ان کا جاننا نہ جاننا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی تعیین میں کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے، یا جیسا کہ خود قرآن نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ إِلَى آخر الآیہ، یعنی یہ اہل کتاب لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا تھا، اور کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی گنتی کو میرے رب ہی بخوبی جانتے ہیں، آپ ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کیجئے اور اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے مقام پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قول بیان فرمائے، 2 کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسرے پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا، یعنی اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا،
پھر تم اس کی چھان بین میں کیوں پریشان ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ وہ اٹکل پچو باتیں بنا رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے پڑنے اور ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کر دیے جائیں، صحیح غیر صحیح پر تنبیہ کر دی جائے، اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ بیکار کام میں پڑھ کر کوئی شخص کارآمد شغل سے رک نہ جائے۔ جو شخص اختلاف نقل کرنے میں تمام اقوال بیان نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے۔ ممکن ہے ٹھیک قول وہی ہو جسے اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کیے بغیر چھوڑ دے اس نے بھی غلطی اور تقصیر کی۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہہ دے پھر تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر جہالت سے ایسا کرے تو پھر وہ خطا کار ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو بہت سارے اقوال اختلافی نقل کر دے، یا ایسے اختلافات نقل کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں مگر نتیجے کے اعتبار سے یا تو اختلاف بالکل ہی اٹھ جاتا ہو یا یوں ہی معمولی سا رہ جاتا ہو، اس نے بھی اپنے قیمتی وقت کو بیکار ضائع کیا اور نہ کرنے والا کام کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دو جھوٹے کپڑے پہن لے۔ بھلائی اور سیدھی بات کی توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب رہا تفسیر اور تابعین کے اقوال۔ جب کسی آیت کی تفسیر قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ تینوں میں نہ ملے تو اکثر ائمہ دین نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مدد لی جائے، جیسے مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر میں باری تعالیٰ کی ایک نشانی تھے، جو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن سیکھا اور سمجھا، ایک ایک آیت کو پوچھ پوچھ کر سمجھ کر پڑھا۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں خود میں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت کر کے تحریر فرماتے۔ پورے قرآن کریم کی تفسیر اسی طرح نقل کی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو فرمان تھا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو پھر اس کی ٹٹول کرنا بے سود ہے، بس انہی کی تفسیر کافی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سعید ابن جبیر، اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، عطا بن ابی رباح، حسن بصری، مسروق ابن الاجدع، سعید ابن المسیب، ابو العالیہ، ربیع ابن انس، قتادہ اور ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد والوں کی تفسیر معتبر مانی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو بے علم لوگ اسے معنوی اختلاف سمجھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی، کسی نے اس کی نظیر سے، کسی نے خود اس چیز کو ہی بیان کر دیا۔ بس ان صورتوں میں گو الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ ایسی جگہ لغزش نہ کھائے۔ واللہ الہادی۔ شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے حجت ہو جائیں گے؟ شعبہ رحمہ اللہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان کا اختلاف کرنے والے پر ان کے اقوال حجت نہیں، لیکن ان کے اجماعی اقوال کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اختلاف کے وقت نہ ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہے نہ غیروں پر، اس وقت لغت قرآن اور حدیث اور عام لغت عرب اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تفسیر بالرائے کی شرعی حیثیت۔ ہاں صرف رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا، اور وہ چال چلا جس چال کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ بس اگرچہ اس کے منہ سے ٹھیک بات نکل گئی پھر بھی وہ خطا کار ہے، اس لیے کہ کام کو کام کے طریقے پر اس نے نہیں کیا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص بے علم ہو پھر فیصلے کرنے بیٹھ جائے، اسے جہنمی کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کی صحیح بات پر مواخذہ کم ہو لیکن ہے خطا کار، واللہ اعلم۔ دیکھیے تہمت لگا کر گواہ نہ پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کاذب یعنی جھوٹا فرمایا، گو حقیقت میں وہ سچا ہی ہو
اور جس کی نسبت وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے وہ واقعی زانی ہو، لیکن چونکہ اسے اس خبر کو بلا شہادت پھیلانا حلال نہ تھا اور اس نے پھیلائی تو جھوٹا ٹھہرا۔ واللہ عالم۔ تفسیر قرآن میں اسلاف کا طریقہ کار۔ یہی وجہ تھی کہ سلف کی ایک بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، فاکہۃً کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ اب کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اے عمر اس تکلف میں کیوں پڑو؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ کے قمیص کے پیچھے 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اس آیت وفاکہۃً و ابا کی تلاوت کی اور کہا کہ اب کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے لگے اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت؟ اس کے نہ جاننے میں کیا حرج؟ مطلب یہ ہے کہ ابا کا معنی تو معلوم ہے، یعنی چارہ زمین کی پیداوار، لیکن اس کی کیفیت کا کھلا ہوا علم نہیں۔ اسی آیت میں موجود ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، یعنی ہم نے زمین میں اناج اور انگور اگا دیے۔ ابن جریر میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے کچھ بیان نہ فرمایا، حالانکہ اگر اس کی تفسیر تم میں سے کسی سے پوچھی جاتی تو فوراً جواب دے دیتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں جو 1000 سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اور 50,000 سال کے برابر کے دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ خیال فرمائیے کہ اتنے بڑے مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کی تفسیر میں کس قدر احتیاط سے کام لیا کہ جس بات کا علم نہ تھا اس کے بیان سے صاف انکار کر دیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمانے لگے کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں قسم ہے اگر تم یہاں سے چلے جاؤ، یا فرمایا یہاں بیٹھے رہو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے ہم قرآن میں کچھ نہیں کہتے، یعنی بغیر علم کے یا محض اپنی رائے سے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کچھ معلوم ہوتا اسی کو قرآن کی تفسیر میں بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے سوال پر آپ نے فرمایا مجھ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو، قرآن کی تفسیر ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں، یعنی عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام۔ یزید ابن ابی یزید کہتے ہیں ہم سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے حلال و حرام کے مسائل پوچھتے تھے، آپ ان میں سب سے زیادہ عالم نظر آتے، لیکن جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھتے تو ایسے خاموش ہو جاتے گویا سنا ہی نہیں۔ عبید اللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے مدینے کے بڑے بڑے فقیہوں کو دیکھا کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جھجکتے تھے، جیسے سالم ابن عبداللہ، قاسم ابن محمد، سعید ابن المسیب، نافع رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم۔ ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں وہ تو اس دنیا کو خالی کر گئے، یعنی گزر گئے، اب تم ٹھیک ٹھاک اور سیدھے سادھے رہو۔ مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کتاب اللہ کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہو تو آگے پیچھے دیکھ لو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کہنی ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سب ساتھی قرآن کی تفسیر کو بڑی چیز جانتے تھے اور اس میں سخت احتیاط کرتے تھے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا علم حاصل کر لیا ہے، تاہم میں یہ کہتے ہوئے جھجکتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تفسیر میں بے حد احتیاط کرو، تفسیر تو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ ان تمام اور ان جیسے اور آثار صحیحہ کا جو ائمہ سلف سے منقول ہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ علماء کرام ہرگز بغیر علم کے قرآن کے معنی مطلب میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔
ہاں لغت کی روح سے یا شریعت کی روح سے جو تفسیر معلوم ہو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے خود ان بزرگوں کے پاکیزہ اقوال قرآن کریم کی تفسیر میں بکثرت مروی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کانپتے رہا کرتے تھے اور تفسیر بیان نہیں فرماتے تھے، پھر ان سے تفسیر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چپ وہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانتے تھے، اور کہتے اس جگہ تھے جہاں کا علم ہوتا تھا، اور یہ دونوں ہی باتیں ہر ایک پر واجب ہیں۔ چنانچہ بے علمی کے وقت چپ رہنے اور علم کو بیان کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو اور چھپاؤ نہیں۔ اور سنن نبی داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ باوجود جاننے کے اسے چھپائے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام چڑھائی جائے گی۔ ابن جریر میں حدیث ہے کہ رسول اللہ قرآن کی انہی آیات کی تفسیر فرماتے تھے جن کی تفسیر جبرائیل علیہ السلام سمجھاتے، لیکن یہ حدیث منکر اور غریب ہے، اور اس کے راوی جعفر جو محمد ابن خالد ابن زبیر ابن عوام القرشی کے لڑکے ہیں، ان کی بابت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث میں متابعت نہیں کی جاتی۔ حافظ ابو الفتح الازدی فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو بھی اس کا صحیح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ ایسی آیات کے مطلب رسول اللہ کو بذریعہ جبریل علیہ السلام معلوم کرا دیے جاتے تھے۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے جو معنی بیان فرمائے ہیں اس کا ماحصل بھی یہی ہے، اور یہی معنی صحیح بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم محض اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم علماء کو ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جن کے معنی اور مطلب اس طرح واضح ہیں کہ کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ تفسیر کی اقسام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کلام عرب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں۔ نمبر 3، جسے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں۔ نمبر 4، جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتے۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس بارے میں مروی ہے لیکن اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کا نزول 4 طریق پر ہوا ہے۔ نمبر 1، حلال و حرام کی آیات جن سے اگر کوئی ناواقف رہا تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا۔ نمبر 2، جسے عرب بیان کریں۔ نمبر 3، جو ذی علم جان سکے۔ نمبر 4، متشابہ آیات جن کا حقیقی علم بجز ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں، جو لوگ اس کو جاننے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد ابن صائب کلبی ہیں، وہ متروک الحدیث ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے موقوف روایت کیا، یعنی عبداللہ بن عباس کے قول کو مرفوع حدیث سمجھ لیا ہو، واللہ اعلم۔ اب قرآن کریم کے متعلق چند ضروری معلومات سماعت کریں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، اور سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ زلزال اور سورہ نصر، یہ سب صورتیں تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی تمام صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی آیتیں 6000 ہیں، اس سے اوپر اختلاف ہے، بعض تو اس پر زیادہ نہیں بتاتے، بعض 204 آیتیں 6000 سے زائد بتاتے ہیں، بعض 214 آیتیں، بعض 219، بعض 225، بعض 226۔ قرآن شریف کے کلمات کی نسبت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70439 کلمات ہیں۔ حروف کی گنتی کی بنسبت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کل قرآن شریف کے حروف 3,21,180 ہیں۔ فضل ابن عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل حروف 3,33,015 ہیں۔ حجاج نے اپنے زمانے میں قاریوں، حافظوں اور کاتبوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قرآن کریم کے حروف کی گنتی کر کے مجھے بتاؤ، تو سب نے حساب کر کے بالاتفاق کہا کہ 3,40,740 حروف ہیں۔ پھر حجاج نے کہا اچھا حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن شریف کہاں ہوتا ہے؟ تو حساب سے معلوم ہوا
کہ سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر ٹھیک آدھا قرآن ہوتا ہے، اور سورہ براءت کی 100 آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا تہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے، اور دوسری تہائی سورہ شعراء کی 16 آیت کے سرے پر یا 101 آیت کے سرے پر ختم ہوتی ہے، اور تیسری تہائی آخر تک۔ اور اگر منزلوں کا شمار کیا جائے، یعنی قرآن کریم کو 7 منزلوں پر تقسیم کیا جائے، تو پہلی منزل صدّ کی دال پر ختم ہوتی ہے جو اس آیت میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، اور دوسری منزل حبطت کی تا پر ختم ہوتی ہے جو سورہ اعراف کی آیت اولئک حبطت میں ہے، اور تیسری منزل اکولها کے آخر الف پر جو سورہ رعد میں ہے، اور چوتھی منزل جعلنا کے الف پر جو سورہ حج کی آیت جعلنا من سکن میں ہے، اور پانچویں منزل مؤمنہ کی ہا پر جو سورہ احزاب میں آیت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة میں ہے، اور چھٹی منزل السوء کی واو پر جو سورہ فتح کی آیت الظانین باللہ ظن السوء میں ہے، اور ساتویں منزل قرآن کے اختتام پر ہے۔ ابو محمد سلام الحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم نے 4 مہینے کی متواتر محنت سے یہ سب باتیں معلوم کر کے حجاج ابن یوسف الثقفی کو بتائیں۔ حجاج کا معمول تھا کہ ہر رات پاؤ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا، اس لحاظ سے پاؤ قرآن سورہ انعام کے خاتمے پر ہوتا ہے، اور آدھا سورہ کہف کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کی تا پر، اور پونا سورہ زمر کے خاتمے پر، اور پورا اختتام قرآن پر۔ شیخ ابو عمرو الدانی نے اپنی کتاب البیان میں ان باتوں میں بھی اختلاف نقل کیا ہے۔ رہے قرآن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے حصے اور اجزاء، تو مشہور تو 30 پارے ہیں، اور ایک حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کریم کو 7 منزلیں کر کے پڑھنے کا بیان ہے۔ سورت کے لغوی معنی۔ سورہ کے لفظی بحث کے بیان میں بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی اور بلندی کے ہیں، چنانچہ نابغہ کے ایک شعر میں سورت کا لفظ اس معنی میں آیا ہے، تو اس کا معنی قرآن کی صورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ گویا قرآن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتا رہتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرافت اور اونچائی کے معنی میں ہے، اسی لیے شہر پناہ کو عربی میں سور کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ برتن میں جو حصہ باقی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ کہتے ہیں، اور سورہ کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے۔ چونکہ سورہ بھی قرآن کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہوتی ہے، حمزہ کی تخفیف کر دی گئی، پھر حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ کے معنی تمام و کمال کے ہیں۔ پوری اونٹنی کو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح قلعے کو عربی میں اس لیے سور کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا احاطہ کر لیتا ہے اور انہیں جمع کر لیتا ہے، اسی طرح چونکہ آیتوں کو سورت جمع کر لیتی ہے اور ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اس کو بھی سورہ کہتے ہیں۔ سورت کی جمع سورن آتی ہے، اور کبھی سوراتن اور سوراتن بھی آتی ہے۔ آیت کے لغوی معنی۔ آیت کو آیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت اور نشان کے ہیں، چونکہ آیت پر کلام ختم ہوتا ہے اور اول آخر سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے آیت کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیت علامت اور نشان کے معنی میں ہے۔ ارشاد ہے ان آیت ملکی ہی، یعنی اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہوگی۔ اسی طرح نابغہ کے شعر میں بھی آیت اسی معنی میں ہے، اور آیت کے معنی جماعت اور گروہ کے بھی آتے ہیں۔ عرب کے شعروں میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے، چونکہ آیت بھی حروف کی ایک جماعت اور گروہ ہے، اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں۔ اور آیت کے معنی عجب کے بھی ہیں، چونکہ یہ عجیب چیز ہے، معجزہ ہے، تمام انسان اس جیسی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے بھی اسے آیت کہتے ہیں۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیتن تھا، جیسے اکمتن اور شجرتن، پہلی یا عربی کے قاعدے کے مطابق الف بن گئی۔ کسائی کا قول ہے کہ آیت کی اصل آیتن تھی، جیسے آمینتن، یا الف ہو گئی اور التباس کی وجہ سے گر گئی۔ فرا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایتن تھا، پھر تجدید کی وجہ سے الف بدل دیا گیا، آیتن ہو گیا۔ آیت کی جمع آیون، آیاون اور آیاتن آتی ہے۔
کلمے کی تشریح۔ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، کبھی تو اس کے دو ہی حروف ہوتے ہیں جیسے ما اور لا اور لہو وغیرہ، اور کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 حروف ایک کلمے میں ہوتے ہیں جیسے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اور أَنُلْزِمُكُمُوهَا اور فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور کبھی ایک ہی کلمے کی ایک آیت ہوتی ہے جیسے والفجر اور والضحى اور والعصر، اور اسی طرح الف لام میم اور طه اور یاسین اور حامیم کوفیوں کے قول ہیں، اور حامیم عین سین قاف ان کے نزدیک دو ہیں، اور ان کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمے نہیں بلکہ صورتوں کے شروع ہیں۔ ابو عمرو الدانی فرماتے ہیں کہ ایک کلمے کی آیت قرآن کریم میں سوائے مدھامتان کے جو سورہ رحمان میں ہے اور کوئی نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سوا عجمی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں، البتہ کچھ عجمی نام ہیں جیسے ابراہیم، نوح، لوط، اور اختلاف کیا ہے کہ کیا قرآن میں اس کے سوا بھی کچھ عجمی ہے؟ تو باقلانی اور طبری نے تو صاف انکار کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ عجمیت کے مطابق جو ہے وہ حقیقت میں عربی ہی ہے لیکن موافقت ہے۔